کیا نئے القاب سے مولا نے پکارا۔ محترم سامعین کرام، پچھلے جمعہ اخیر میں جس آیت کا ترجمہ ہوا تھا وہ آیت تھی وَهُوَ الَّذِي يَبْدَأُ الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ۔ اللہ الذی خلقکم ثم رزقکم ثم یمیتکم ثم یحییکم۔ بہت ساری نشانیوں کو بتلانے کے بعد اللہ رب العزت نے اپنے بندوں سے یہ کہا کہ وہی اللہ ہے جس نے تم کو بھی پیدا کیا، تمہیں رزق مہیا کیا، تمہیں حیات بخشا، پھر یہ ہے تم کو موت بھی دے گا، دوبارہ زندہ بھی کرے گا۔ هل من شرکائکم من یفعل من ذلکم من شیء۔ کیا تمہارے شرکا، تمہارے معبود جس سے تم منتیں مانگتے ہو، جس کے اندر تم صفت قرار دیتے ہو، کیا کوئی ہے ایسا کہ اللہ کی اتنی ساری صفات جو تمہارے شریکوں میں پایا جائے؟ سبحانہ و تعالی عما یشرکون۔ اللہ تعالیٰ ہر عیبوں سے پاک ہے۔ جس کا تم شریک ٹھہراتے ہو، جس صفت میں اللہ کا شریک بناتے ہو، اللہ تعالیٰ ان تمام عیبوں سے پاک ہے۔ آج کی آیت کا جو ترجمہ ہے ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس۔ آج سارے انسان مصیبتوں کو دیکھ کر، آفتوں کو دیکھ کر، بلاؤں کو دیکھ کر آپس میں باتیں بھی کرتے ہیں، تعجب بھی کرتے ہیں کہ یہ کیا ہو گیا، ایسا کیوں ہوا، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ اپنے اوپر کوئی بات نہیں لیتے ہیں۔ اللہ پاک اس آیت میں جو باتیں عرض کر رہا ہے وہ ہم سب کے ذہن کو صاف کر دے گا۔ اللہ پاک فرماتے ہیں ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس، کہ خشکی یعنی سوکھے میں، تری پانی میں جتنی بھی خرابیاں پیدا ہوتی ہے بما کسبت ایدی الناس، لوگوں کے عمل کی وجہ سے ہے، لوگوں کی عمل کی وجہ سے ہے۔ جیسا نیچے میں زمین پر ماحول بنائیں گے، جیسی فضا بنائیں گے، اللہ کا فیصلہ آسمان سے ویسا ہی اترے گا۔ یہ لوگوں کی اپنی کمائی ہے، اور لوگوں کے عمل کی وجہ سے جب زمین میں فساد اور بگاڑ پیدا ہوتا ہے تو برے اعمال میں سب سے زیادہ برا عمل کفر اور شرک ہے، تو پھر اس کا بھی اثر وہی ہوگا جو اور گناہوں کی وجہ سے اثر پڑتا ہے۔ اچھا، اللہ تعالیٰ بندوں کے کمائی کی وجہ سے، بندوں کے ہاتھ کے عمل کی وجہ سے، بما کسبت ایدی الناس، اس کی وجہ سے یہ بلائیں، یہ مصیبتیں کیوں اتارتے ہیں؟ یہ اللہ کی خاص مہربانی ہے، اللہ کا خاص کرم ہے۔ کیوں؟ لِيُذِيقَهُمْ بَعْضَ الَّذِي عَمِلُوا لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ، تاکہ ان کو بعض عمل کا مزہ چکھا دیں۔ اگر پورے عمل کا اللہ تعالیٰ مزہ چکھا دے تو وَلَوْ يُؤَاخِذُ اللَّهُ النَّاسَ بِمَا كَسَبُوا مَا تَرَكَ عَلَى ظَهْرِهَا مِن دَابَّةٍ، کہ اگر اللہ تعالیٰ بندوں کے عمل کے مطابق پکڑ کرنا چاہے تو زمین پر بھی کوئی باقی نہیں رہ سکتا ہے۔ لیکن یہ بلائیں، مصیبتوں کو اتار کر اللہ تعالیٰ لِيُذِيقَهُمْ بَعْضَ الَّذِي عَمِلُوا، تاکہ بعض عمل کا اس کو مزہ چکھا دیں۔ مزہ چکھانے کا مطلب کیا ہے؟ کہ وہ اس سے غفلت سے بیدار ہو جائے، بھول سے یادداشت میں چلے آئے، لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ، تاکہ اپنے رب کی طرف لوٹ جائے، یہ سوچے کہ مجھ سے کیا ہو گیا، ہم نے کیا ایسا غلطی کی، ہم سے کیا خطا ایسی ہو گئی کہ اللہ نے یہ پکڑ فرمایا ہے۔ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ، بعض عمل کا، بعض عمل تو اللہ تعالیٰ معاف بھی کر دیتے ہیں، بعض عمل
اللہ تعالیٰ معاف بھی کر دیتے ہیں. بیماری دے کر، کوئی آفت، کوئی مصیبت جس پہ بندہ صبر کر لے یا اس کے بعد نیک اعمال توبہ استغفار کر لے تو یہ بعض اعمال اللہ معاف کر دیتے ہیں، بعض اعمال کا مزہ چکھاتے ہیں. لوگوں کے برے اعمال کی وجہ سے ایمان بھی ہے، لیکن کوئی عمل ایسا کر لیتا ہے جس عمل کی وجہ سے اس کو وہ آفت آ کے گھیر لیتی ہے، اور یہ آفت عام ہوتی ہے. اس میں اچھے برے سب ہوتے ہیں. جیسے لوط علیہ السلام کی قوم سب کچھ تھا، لیکن ایک عمل اتنا برا تھا کہ اللہ نے سب کی پکڑ فرما لیا. صالح علیہ السلام کی قوم ایک برا عمل ایسا کیا، اونٹنی کو قتل کر دیا، تو اللہ تعالیٰ نے پورے کو پکڑ فرما لیا. عیسیٰ علیہ السلام کی قوم مائدہ جو دسترخوان آسمان سے اترتا تھا، طرح طرح کے اس میں کھانے رہتے تھے، لیکن وہ قوم جب نافرمانی کیا تو اللہ نے اسے خنزیر بنا دیا. موسیٰ علیہ السلام کی قوم باوجود کہ اچھے کام بھی کر رہے تھے، لیکن سنیچر کے دن مچھلی کا شکار منع تھا تو اللہ تعالیٰ نے بہت ساروں کو بندر بنا دیا. تو لِيُذِيقَهُمْ بَعْضَ الَّذِي عَمِلُوا لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ کہ بعض عمل کا مزہ اس لیے چکھا دیتے ہیں کہ جو اللہ کو چھوڑ کر وہ گناہ کیا ہے، ظلم کیا ہے، چوری کیا ہے، خطا کیا ہے، شریعت کے خلاف کام کیا ہے، وہ اس کو یاد آ جائے، چونک جائے اور اس کے طرف لوٹ جائے. ایک قصہ اس کے متعلق لکھا ہے. وہ قصہ یہ ہے کہ ایک بادشاہ سفر میں جا رہا تھا، سب کچھ صحیح تھا. سفر میں جاتے جاتے کافی دور پہنچ گیا، پیاس لگی، دوپہر کا وقت تھا. ایک باغیچے میں پناہ لیا. اس باغیچے میں جو ملازم تھا وہ دیکھ بھال کر رہا تھا. اس شخص نے کہا، تھا تو بادشاہ لیکن کافی دور نکل گیا تھا، اپنے علاقے سے کافی دور. اس ملازم کو کیا پتا کہ یہ بادشاہ ہے. اس نے سوال کیا کہ مجھے پیاس لگی ہے. یہ قصہ سنایا بھی ہے پہلے. اس نے سوال کیا کہ مجھے پیاس لگی ہے، میرے پینے کا انتظام کرو. اس نے درخت سے انار توڑا، انار کا جوس بنایا اور اس بوڑھے شخص کو، آنے والے مہمان کو پلایا. سیر ہو کر پیا، تھکا ہوا تھا، آرام کیا. جانے کا وقت ہوا، اس نے پھر فرمائش کیا کہ بیٹا اب تو جا رہے ہیں سفر میں، ایک دفعہ اور پلا دیتے. کہا بہت اچھا. اس نے پلا دیا. پلانے کے بعد اس نے اپنا منہ چڑھایا اور کہا کہ بیٹا تم نے کیا ظلم کیا. جیسا جوس، جتنا ذائقہ، جیسا مزیدار پہلی دفعہ پلایا تھا، اس دفعہ تم نے ویسا نہیں پلایا، یہ کھٹا پن ہے، ترش ہے، ایسا کیوں کیا؟ اس نوجوان نے قسم کھا کے کہا کہ میں قسم کھا کے کہتا ہوں کہ درخت بدلنے کی بات تو دور کی ہے، میں نے ٹہنی بھی نہیں بدلا. جس ٹہنی سے پہلی دفعہ توڑ کے پلایا ہے اسی ٹہنی سے اس دفعہ بھی انار توڑ کے آپ کو پلایا ہے. مزہ میں فرق کیوں آ گیا؟ اس بوڑھے نے کہا کہ پھر ایسی بات کیوں ہے؟ اس نوجوان نے کہا کہ معلوم یہ ہوتا ہے کہ میرے بادشاہ کی نیت بگڑ گئی. نیت کیسے بگڑی؟ کہ جب پہلی دفعہ اس نے جوس پیا تھا طبیعت خوش ہو گئی. اس کے دل میں یہ آیا کہ اچھا میرے ملکیت میں، میرے علاقے میں، میری بادشاہت میں اتنا اچھا باغیچہ، اتنا ذائقہ دار پھل، اور مجھ کو پتہ تک بھی نہیں. سفر سے واپس جاؤں گا گھر تو اس باغیچے کو اپنی ملکیت میں لے لوں گا. سمجھ رہے ہیں؟ اس باغیچے کو اپنی ملکیت میں لے لوں گا. یہی نیت کا بگاڑ ہے. بس یہی سمجھ لیجئے کہ اگر اعمال بگڑ جاتے ہیں، نیت بگڑ جاتی ہے تو ہمارے جسم پہ اثر پڑے تو پڑے، پھلوں پہ بھی اثر پڑ جاتا ہے، غلوں پر بھی اثر پڑ جاتا ہے، چوپایوں پر بھی اثر پڑ جاتا ہے. اسی کو اللہ نے فرمایا کہ ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس، کہ زمین خشکی تری میں جتنے بھی بگاڑ پیدا ہوتے ہیں اللہ کے جانب سے نہیں،
لوگوں کے اپنے اعمال کی وجہ سے بگاڑ پیدا ہوتے ہیں. لوگ ویسے عمل اختیار کر لیتے ہیں جس کی وجہ سے ویسے فضا بن جاتی ہے، اور یہ فضا جب بنتی ہے اس میں اچھے اور برے کا فرق نہیں کیا جاتا. ہاں البتہ کوئی ایسی بات پیش آ جائے، آگ ہے، آگ لگ گئی ہے، نمازی بھی جائیں گے اس میں جل جائیں گے، بے نمازی بھی جائیں گے اس میں جل جائیں گے، شرابی بھی جل جائیں گے، بے شرابی بھی جل جائیں گے. آگ کی صفت ہے جلانے کی. ہاں البتہ اللہ رب العزت کوئی ایسی صورت پیدا فرما دے کہ جیسے نمرود کی آگ میں ابراہیم کو آگ نہیں جلا سکی، اللہ نے ایک صورت پیدا فرما دیا تھا. ورنہ آگ کی تو صفت ہے سب کو جلانے کی، پانی میں صفت ہے سب کو ڈوبانے کی، لیکن اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کے لیے ایک ایسی تدبیر اختیار کر دیا کہ اسی پانی میں فرعون ڈوبا اور موسیٰ علیہ السلام پار اتر گئے. یہ اچھے اور برے سب اس میں شامل ہو جاتے ہیں. اچھا ایک بات یہ ہے کہ دنیا میں دیکھا جاتا ہے کہ مومن زیادہ تنگی میں ہے، مسلمان زیادہ مفلسی میں ہے، مسلمان زیادہ پریشانی میں ہے، جبکہ کہا گیا کہ الدنیا سجن للمومنین، کہ دنیا ایمان والوں کے لیے قید خانہ ہے، وجنت للکافرین، اور کافرین کے لیے یہ جنت ہے. یہ کافرین کے لیے جنت ہے. لیکن پھر عمل سے اگر بگاڑ پیدا ہوتا تو پھر کافر اتنے مالدار نہیں ہوتے، اتنے ہٹے کٹے نہیں ہوتے. اس کا مطلب یہ ہے، آپ کو مثال دے کر سمجھا رہے ہیں کہ چیز وہی ہے، اس نے وہ سبب اختیار کیا ہے جس کی وجہ سے جو مادی چیزیں ہیں، جو اوپر کی آب و ہوا ہے، وہ اس کا کاٹ بن جاتی ہے اور ہم اس کا کاٹ اختیار نہیں کرتے. مثال کے طور پر ایک انسان موکس کیپسول کھا رہا ہے، گریلنٹس یا بیناڈیل سرپ پی رہا ہے، اس کی صفت ہے اس کے سردی کو دور کرنا، مگر ساتھ ہی میں وہ امرود اور کھیرا بھی کھا رہا ہے. تو دوا تو بنائی گئی تھی اس بیماری کو دور کرنے کے لیے، ہم نے وہ چیز اختیار کر لی ہے کہ دوا کے صفت کے اثر کو زائل کر دیا. ایسے ہی انسان قبض دور کرنے کے لیے ڈولکولیکس ٹیبلٹ کھاتے ہیں اور یا فلاجیل یا میٹرون کھاتے ہیں، لیکن اسی جگہ کوئی آدمی اگر جمال گوٹا کھا لے تو وہ دوا تو بنی ہے اسی کے لیے کہ اس کی اس بیماری کو دور کرے، مگر ہم نے وہ چیز اختیار کر لی کہ وہ اثر کو زائل کر دیا. لیکن مجموعی طور پر جو مصیبتیں بلائیں اترتی ہیں انسانوں کے اپنے عمل اور کرتب کی وجہ سے. لِيُذِيقَهُمْ بَعْضَ الَّذِي عَمِلُوا لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ. اے کفار مکہ، اگر اس بات پہ تم کو سمجھ میں بات نہیں آتی، اگر یہ باتیں بھی تم سمجھ نہیں سکتے ہو، قُلْ سِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَانْظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِ. زمین میں چلو پھرو اور دیکھو کہ تم سے پہلے لوگ کیا تھے. اور کان اکثرہم مشرکین، جتنے بھی قوم کو ہلاک کیا گیا ہے، چاہے قوم نوح ہو، قوم لوط ہو، قوم عاد ہو، قوم سمود ہو، یا جو بھی ہو، سب میں اکثر مشرکین تھے. تم سے زیادہ قداور تھے، تم سے زیادہ عمریں ان کی تھی، تم سے زیادہ مال و دولت تھا، تم سے زیادہ ہنرمند بھی تھے، لیکن کفر اور شرک اپنے ہاتھوں کی کمائی ان کا عمل تھا جس کی وجہ سے ان کو ہلاک ہونا پڑا. قُلْ سِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَانْظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِ كَانَ أَكْثَرُهُمْ مُشْرِكِينَ. اکثر اس میں مشرک تھے. فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ الْقَيِّمِ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَأْتِيَ يَوْمٌ لَا مَرَدَّ لَهُ مِنَ اللَّهِ يَوْمَئِذٍ يَصَّدَّعُونَ. جب اتنی بات ہے تو صرف سیدھے دین، صراط مستقیم، جو اسلام ایک دین ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو دین لے کر آئے اس کے طرف پورے متوجہ ہو جاؤ. فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَأْتِيَ يَوْمٌ لَا مَرَدَّ لَهُ مِنَ اللَّهِ. اس سے پہلے کہ ایسا دن آ جائے کہ جس دن کو کوئی ٹال نہ سکے. بعض مصیبتیں تو اللہ ٹال دیتا ہے صدقہ کرنے سے،
اور کوئی دوسرے نیک اعمال کرنے کی وجہ سے بعض اعمال وضو سے بھی گناہ دھل جاتا ہے، بعض نفل سے نمازیں پڑھنے سے گناہ دھل جاتا ہے، اور بعض ایسا ہے جس کو قیامت تک کے لیے اللہ نے مؤخر کر دیا ہے۔ تو اللہ پاک فرماتے ہیں کہ اس سے پہلے اور دن میں تو ٹالا نہیں جا سکتا ہے، لیکن وہ دن ایسا آئے گا کہ یومئذ لا مرد لہ، کہ وہ دن ٹلے گا نہیں، یومئذ یصدعون، وہ دن ایسا ہوگا اپنے اعمال کی وجہ سے گرو چھٹ جائیں گے۔ اللہ پاک سورہ یاسین میں بھی ایک جگہ فرمایا وَامْتَازُوا الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ، کہ مجرم لوگ آج نیک لوگوں سے الگ الگ ہو جاؤ، چھٹ جاؤ، گروہ بن جائے گا، پتہ نہیں ہم اور آپ کس گروہ میں ہوں گے۔ اللہ سے تو یہی دعا کرنا ہے کہ اللہ تعالی ہم سب کو نیک گروہ میں شامل کر لے، ورنہ اللہ کا اعلان ہوگا آٹومیٹک، سارے لوگ اپنے عمل کی وجہ سے، بس یہی سمجھیے نا کہ عمل ہی اس کو کھینچ کے لے جائے گا، جس کا جیسا عمل ہوگا اس گروہ میں وہ سٹ جائے گا۔ یومئذ یصدعون من کفر فعلیہ کفر، جس نے کفر کیا اس کا وبال اسی پر ہوگا۔ ومن عمل صالحا فلانفسهم یمہدون، جو نیک اعمال کر رہے ہیں، جو اچھا کام کر رہے ہیں، اللہ اور اللہ کے رسول کو بات کو مان رہے ہیں، فلانفسهم یمہدون، وہ اپنے ہی لیے اچھا کر رہے ہیں، اپنا راستہ ہموار کر رہے ہیں جنت میں جانے کا۔ لیجزی الذین آمنوا وعملوا الصالحات من فضلہ، تاکہ اللہ تعالیٰ بدلہ دے ایمان لانے والوں کو، عمل صالح کرنے والے کو اپنے فضل سے۔ ایک جملہ یا فضل، اور ایک جگہ قرآن مقدس میں کہا ادخلوا الجنت بما کنتم تعملون، کہ جو تم کام کیے ہو دنیا میں اچھا، اس کام کی وجہ سے تم جنت میں داخل ہو جاؤ۔ تو وہاں تو ہے کہ عمل کی وجہ سے ہوگا، یہاں ہے فضل کی وجہ سے ہوگا۔ دونوں میں بہت فرق ہے، تو فضل یہ ہوگا کہ جنت کا پہلا داخلہ یہ اللہ کے فضل سے ہوگا، اس کے بعد عمل کی وجہ سے جنت میں درجہ بدرجہ منزلیں بڑھیں گی، آرام بڑھے گا، سکون بڑھے گا، عیش و راحت کی چیزیں بڑھیں گی، وہ عمل کی حساب سے ہوگا۔ ورنہ من فضل ہی، یہ اللہ کا فضل جب تک نہیں ہوگا تو اللہ تعالیٰ کے بغیر فضل کے کوئی شخص جنت میں جا نہیں سکتا۔ ایک شخص بنی اسرائیل میں تو لمبی لمبی عمریں ہوا کرتی تھی، 400 سال اللہ کی عبادت کیا، 400 سال معمولی نہیں ہے، اور اللہ کے سامنے پیشی ہوا تو اللہ نے کہا فرشتے اس کو میرے فضل سے جنت میں داخل کر دو۔ تو اس کو دین کا بخار تھا، اس نے کہا 400 سال عبادت بھی کیے اور پھر اللہ کے فضل کی ضرورت پڑ گئی، ہم کو تو اپنے عمل کی وجہ سے جانا چاہیے۔ 400 سال کی عبادت معمولی تو نہیں ہے، ہم لوگ تو 5 وقت نماز پڑھتے ہیں تو دنیا کے سارے لوگ کافر نظر آنے لگتے ہیں، ہے نا؟ نہیں، گناہ سے نفرت کیجئے، گنہگاروں سے نہیں، سمجھ رہے ہیں نا؟ گناہ سے نفرت کیجئے، گنہگار سے نہیں۔ گنہگار سے نفرت کریں گے تبلیغ اس کو کون کرے گا، اس کو سمجھائے گا کون، اس کے قریب کون جائے گا؟ تو 400 سال عبادت کیا، اللہ نے کہا فضل سے، اس کو بخار چڑھا ہوا تھا، کہا 400 سال عبادت بھی کیا، پھر اللہ کے فضل کی ضرورت پڑ گئی۔ اللہ تعالیٰ تو علیم اور خبیر ہے، جان گئے، کہا فرشتے اس کو کچھ نہ کرو، اس کو یہ کرو کہ جہنم میں داخل مت کرنا، اس لیے کہ اس کے ساتھ 400 سال کی عبادت بھی ہے، صرف جہنم کے باؤنڈری اس کو گھما دو۔ چاروں طرف گھمایا، اب صاحب کیا پوچھے، حلق سوکھ گئی، پیاس، مر جائیں گے۔ فرشتے نے کہا کہ ایک صورت ہے، ہم پانی پلا دیں گے، تم اپنی عبادت ہمیں دے دو، مرتا کیا نہ کرتا۔ کہا ٹھیک ہے لے لو، پانی پیا، جان میں جان آئی۔ اب اللہ کے سامنے پیشی ہوا تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ دیکھو جتنی تم عبادت کیے تھے وہ تو ایک کٹورا پانی پیاس میں وہ بدلہ ہو گیا، اب بتاؤ تم کس کے فضل سے جاؤ گے، ہے نا؟ تو اللہ کے فضل سے کوئی جا نہیں سکتا۔ پھر اللہ تعالیٰ تو بہت بڑا ہے،
سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ سجدے میں کافی رویا کرتے تھے. لوگ کہتے تھے آپ اتنے بڑے محدث فقیہ ہیں, بزرگ ہیں, آپ کو تو جنت میں چلے جائیں گے, آپ کو اتنے رونے کی کیا ضرورت ہے؟ تو سفیان ثوری نے کہا کہ قرآن نہیں پڑھا, فعال لما یرید, وہ جو چاہتا کرتا ہے, وہ چاہے تو 400 سال کا سجدہ کو بیکار کر دے, اور وہ چاہے تو ایک رنڈی طوائف جو کتے کی پیاس بجھا دیا تو اللہ نے جنت میں داخل کر دیا. رونا تو کام بندے کا ہے. فعال لما یرید. تو اللہ پاک فرماتے ہیں لیجزی الذین آمنوا وعملوا الصالحات من فضلی, کہ میرے فضل سے اس کو بدلہ دیا جائے گا. انہ لا یفلح الکافرین, اللہ تعالیٰ کافروں کو پسند نہیں کرتے ہیں. اچھا, ایک بات یہ ہے کہ عمل پہ جنت مل ہی جائے, یہ دو چیز ہے. ایک چیز یہ ہے کہ انسان کا مادی اسباب باہر کا, ایک ہے باطنی اسباب. باطنی اسباب دونوں جب جمع ہوگا تب جا کر کسی چیز کا فائدہ حاصل ہوگا. جیسے مثال کے طور پر مادی اسباب یہ ہے کہ سمندر سے بھاپ اٹھے گا, آسمان پر جا کر بادل جمے گا, سورج کی گرمی پڑے گی, وہ پگھلے گا, بارش ہوگی. یہ مادی اسباب ہے. لیکن کبھی ایسا نہیں بھی ہوتا ہے. اس لیے کہ حدیث میں ہے کہ حضرت میکائیل علیہ السلام کو ہوا اور بارش کا انتظام دیا گیا ہے. اس سے پتہ یہ چلا کہ بھاپ بنے, بادل کا ٹکڑا جمے, سورج کی گرمی اس پہ پڑے, اور حضرت میکائیل کا اس میں تصرف ہوگا تو بارش ہوگی. یہ ہے مادی ظاہری اور باطنی اسباب. اس لیے ہم کو دونوں چیز اختیار کرنا ہے. ظاہری پہ بھی نہیں رہنا باطنی چھوڑ کے, اور صرف باطنی پہ بھی نہیں رہنا ظاہری چھوڑ کے. دونوں چیز اختیار کرنا ہے اور اللہ پر توکل کرنا ہے. اللہ کو قادر مطلق سمجھنا ہے. بس یہی سمجھ لیجئے کہ ہم کچھ بھی کر لیں اللہ کے فضل کے ہم محتاج ہیں. اور جو کچھ بھی دنیا میں بگاڑ ہوتا ہے, فساد ہوتا ہے, اور یہ عام ہے. انفرادی بگاڑ الگ چیز ہے, اجتماعی بگاڑ الگ چیز ہے. انفرادی انبیاء علیہ السلام پر بھی آیا ہے ایک جگہ کہ اشد الناس بلاء الانبیاء, کہ زیادہ تر آزمائش نبیوں کو کیا گیا. یہ ان کا امتحان ہے. وہ انفرادی ہے. اور اجتماعی یہ ہے کہ ایسا عمل کیا جائے جس عمل کی وجہ سے عام لوگوں پر اس کا اثر پڑ جائے. جیسے ناپ تول میں کمی ہے, جیسے سود کا کھانا ہے, جیسے زنا ہے, جیسے ظلم کرنا ہے. یہ سب بوال ایسے ہیں گناہ کہ اچھے برے اس میں سب شامل ہو جاتے ہیں, اور یہ سبوں پہ اس کا اثر مرتب ہوتا ہے. اس لیے اللہ نے فرمایا بما کسبت ایدی الناس, کہ لوگوں کے اپنے ہاتھ کے کمائی سے یہ بعض عمل پیدا ہوتے ہیں. بے موسم کا بارش ہو جانا. ایک بات یہ ہے کہ ہم کیسے سمجھیں یہ میرے گناہوں کا بدلہ ہے یا میرے لیے امتحان اور آزمائش ہے. شاہ ولی اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے سمجھایا ہے کہ دیکھو, جس پریشانی میں اللہ کی طرف جھکنا نصیب ہو جائے, جس پریشانی کے بعد توبہ استغفار نصیب ہو جائے, سمجھ لو کہ یہ تمہارا امتحان ہے اور تم کامیاب ہو رہے ہو. اور جس مصیبت میں, جس پریشانی میں اور اکڑ پیدا ہو جائے, بجائے اللہ کے سامنے جھکنے کے دنیا کا در کا ٹھوکر کھاتا رہے, تو سمجھ لو کہ یہ تم کو عذاب دیا جا رہا ہے. شاہ ولی اللہ صاحب نے ایک مثال دیا کہ ایک شخص کو زخم ہے یا بیمار ہے, ڈاکٹر اس کو عذاب نہیں دے رہا, بلکہ کڑوی دوا, کسیلا دوا, زخم کو چیرا جاتا ہے, درد ہوتی ہے, لیکن یہ شوق سے فیس بھی جمع کرتا ہے, پیسہ بھی دیتا ہے, دوا بھی کراتا ہے تاکہ ہم ٹھیک ہو جائیں. بس یہی حال ہے اللہ کی جانب سے کہ مصیبتیں اگر اتری ہیں ہم پر اور ہم اگر اللہ کی طرف لوٹ رہے ہیں, زیادہ مسجد آنے لگے, توبہ استغفار کر لیے, گناہوں سے بچ گئے, تو سمجھیے کہ اللہ نے میرا امتحان لیا ہے اور ہم امتحان میں کامیاب ہو گئے.
اور اگر اس پکڑ کی وجہ سے ہم دین سے بھاگے پھر رہے ہیں، در در کا ٹھوکر کھا رہے ہیں، تو بس سمجھیے کہ میرا عمل تو برا ہے ہی، لیکن اللہ میرے عمل کا امتحان نہیں لے رہا بلکہ مجھ کو سزا دے رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ان باتوں پہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ میرا پیارا نبی، کتنا پیارا نبی، ساری دنیا